اتنا بیڈلی آپ نے پلے کرنا تھا. دیکھیں عمران خان کتنا سمارٹلی پلے کر گیا ہے. آپ نے اگر اتنا بیڈلی پلے کرنا تھا تو تحریک عدم اعتماد لے کر کیوں آئے تھے عفنان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تحریک عدم اعتماد ہم اس لیے لے کے آئے تھے کیونکہ ایک انسان اس ملک کے اندر صدارتی نظام لا کے اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط لپیٹ کے میڈیا کا گلا دبا کے اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سلطنت عمرانیہ بنانا چاہتا تھا. اس کو روکنے کے لیے جو ہے ہم لے کے آئے تھے. اور جو ہے وہ اوریجنل ہمارا پلان یہ ضرور تھا کہ ہم فوراً الیکشن میں جائیں گے, لیکن جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ 4.25 سال جو اس ملک میں تباہ و بربادی کی گئی ہے, اگر ہم نے الیکشن میں گئے تو IMF پروگرام کنٹینیو نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا تھا, تو اس لیے ہمیں کنٹینیو کرنا پڑ گیا. یہ کیا کہتے ہیں ٹوٹل بات ہے. اور جو لوگ جن کو ہاؤس آف شریف نظر آ رہا ہے ان کو سلطنت عمرانیہ آج تک نظر نہیں آئی کہ عمران خان کا پورا خاندان جو ہے وہ مزے لیتا رہا اقتدار کے, وہ نظر نہیں آیا. کیا کہتے ہیں کہ ہاؤس آف مانیکا جو چھا گیا کیا کہتے ہیں پنجاب میں, وہ نظر نہیں آیا. تو میں مطلب کیا میں کہہ سکتا ہوں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو بھٹی صاحب کی خدمات ہیں PTI کے لیے وہ شاید ہی کسی اور کی ہو, جو انہوں نے ان کا نیریٹو بھیجا ہے ایسے نہ کہیں آپ پلیز, ایسے نہ کہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے جو اپنی بات کر چکا ہوں, میں اپنے شو میں الاؤ نہیں کروں گا کہ آپ ارشاد بھٹی صاحب کو اس طرح سے ٹیگ کریں. میں بہت سارے صحافیوں کے نام لے سکتا ہوں عفنان صاحب جن کی خدمات ہیں آپ کے لیے, بٹ I don't want to go there. I don't want to go there. I don't want to go there. عفنان صاحب آپ اس طرح سے میرے گیسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے میرے شو میں. ارشاد بھٹی میرے گیسٹ ہیں, میں اس طرح سے نہیں بالکل بھی ایکسیپٹ کروں گا. انہوں نے عمران خان پہ بہت تنقید کی ہے. آپ کے شو میں اگر وہ بیٹھ کے ہاؤس آف شریف کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو آپ ان کو نہیں روک رہے. تو اب میں اپنا تجزیہ کروں گا تو میں آگے سے جواب کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ہاؤس آف مانیکا بھی تو ہے. اگر وہ بات کر رہے ہیں تو جو بات انہوں نے ہاؤس آف شریف کے بارے میں کی, اگر وہ غلط ہے آپ اس کا جواب دینا. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی آپ اس کا جواب دیں, آپ ان کے اوپر پرسنل اٹیک تو نہ کریں. تو ہاؤس آف مانیکا نہیں ہے کیا؟ ہاؤس آف مانیکا نہیں ہے کیا؟ سلطنت عمرانیہ نہیں ہے؟ تو کیا بھٹی صاحب نے اس بارے میں بات نہیں کی؟ میرے شو میں کئی دفعہ DPO پاک پتن کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے. several times he's talked about DPO پاکستان. میرے شو میں کی ہے, میں شاید اس بات ابھی شاید عفنان صاحب نے سنا نہیں ہے. ابھی میں نے بات ہی وہیں سے شروع کی ہے کہ پاک پتن کے مانیکا, بزتوسا کے بزدار اور SN جمیل گجر, ابھی بات ہی ہم نے یہاں سے شروع کی ہے. شاید وہ لیٹ آئے ہیں. اور دوسری بات ہے, کہنے دے ان کو, مجھے کہنے دے. مجھے بڑا فخر ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, اور میں جس کی پارٹی کو بھی ٹو کر رہا ہوں, I am proud of it. I am a proud پاکستانی. اور عفنان صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں. مجھے کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ کوئی مجھ پہ تنقید کرتا ہے. ادھر آ جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عفنان صاحب, جو میں اچھا سمجھتا رہوں گا, آگے بڑھتے ہیں. ہم پہ تنقید کتنی مرضی کی جائے, ہم کسی پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا مطلب ہے؟ سر آپ تنقید بالکل کر سکتے ہیں, لیکن آپ پرسنل اٹیکس تو نہ کریں. اگر ہم بات آپ پرسنل اٹیکس تو نہ کریں. آپ کی سیاست پہ اگر تنقید ہوگی تو آپ کسی کی ذات پہ تنقید تو نہیں کر سکتے نا. سیاست کی بات آپ کے ذاتی طور پہ کیا تنقید کی ہے نا, وہ سچ کی تلاش ہے. وہ آپ لائن ٹو نہیں کر سکتے کسی ایک پارٹی کی. آپ سچ بولیں. اور سیاست جو ہے نا وہ عین عبادت ہے, پیغمبرانہ پیشہ ہے سیاست. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے صحافت پہ لیکچر دیں, میں بہت سارا لیکچر آپ کو سیاست پہ دے سکتا ہوں, بٹ لیٹس ناٹ گو دیر. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب, آپ اکیلے رستوں نہیں ہے نا. مجھے پتا ہے آپ بڑا لیکچر دے سکتے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن میں نہ آپ کو لیکچر دینا چاہتا ہوں نہ آپ سے لیکچر لینا چاہتا ہوں. فی الحال عفنان اللہ صاحب, I have crossed that stage. میں اس طرح کی فضول لڑائیوں میں نہیں ڈلتا. Let's talk something productive. مجھے یہ بتائیں کہ شیخ رشید, میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا سر. آپ اپنی لائن, آپ اپنی بات, آپ سوال پوچھیں, مجھے جواب دینے دیں. آپ بیچ میں مجھے بار بار ٹوکیں گے تو میں کیا جواب پوچھ سکتا ہوں؟ سوال ہی پوچھنے لگا ہوں. سوال ہی پوچھنے لگا ہوں. شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے, اور بلکہ سنوا دیں کہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے. شہباز شریف اب CDA کا وزیر اعظم رہ گیا ہے. اب عام انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں قومی اسمبلی کو انتخابات کی طرف لے جانا ہے. یہ لیبارٹری ٹیسٹ تھا جس میں قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا. جی اب جواب دے دیں اس بات کا, عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں ہم ابھی عام انتخابات کی طرف بالکل نہیں جا رہے. ہم جو ہے وہ IMF پروگرام کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو, ہم نے نیکسٹ منتھ اس کا جو ہے وہ بورڈ لیول ایگریمنٹ ہونا ہے. اس کے بعد اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے.
اس کے بعد ہم ضرور سوچ سکتے ہیں اگلے آنے والے چند ماہ میں کہ کیا اسٹریٹجی کی جائے، لیکن کوئی فوری اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک مایہ ناز لوٹے ہیں. انہوں نے یہ ٹیسٹ ٹیوب دوسروں کو بول رہے ہیں، انہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی جہاں پہ یہ جو ہے نہ گئے ہوں. اور یہ اس طرح کے سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ملک تباہ و بربادی کی طرف آیا ہے. یہ آگے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اپنی کوئی سیاست ہے نہیں، دوسروں کو کیا کہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.